عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th، آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ یہ ہماری نصابی کتاب سے پیج نمبر ہے یہ 172۔ موضوع ہے لیسن کا اکبر الہ آبادی کی ایک نظم فرضی لطیفہ۔ عنوان ہے اس نظم کا فرضی لطیفہ۔ فرضی لطیفہ کے معنی ہیں کوئی خیالی کہانی بنانا، اس لیے کہ لوگوں کو سمجھانا ہے ان کی غلطیاں، ان کی کاہلی، سستی، بیکاری سے باز لانا چاہتے تھے شاعر نذیر اکبر آبادی۔ لوگوں کو کوئی اصل حقیقت سمجھانا چاہتے تھے تو انہوں نے اصل سمجھا، انہوں نے مناسب سمجھا کہ کسی غزل کے، کسی نظم کے ذریعے سمجھانا لوگوں کو کہ اگر ان میں کوئی خامی کمی ہے، کوئی غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں کس طرح درست کر سکتے ہیں ہم، یا یہ کاہلی سستی یہ کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں اپنے میں۔ تو یہی ہے اصل میں اس نظم کا اصلی مقصد ہے، یہی لوگوں کو سمجھانا کہ برائیوں سے باز آنا کس طرح، کیا اصل مقصد ہے اس نظم کا۔ یہی اکبر الہ آبادی کا یہ فرضی یہ کہانی بنا کے، یہ فرضی لطیفہ بنا کے ایک خیالی کہانی بنائی ہے انہوں نے۔ تو اس نظم کا پہلا شعر ہے، اس نظم میں انہوں نے پہلے شعر میں ہی تخلص اختیار کیا ہے۔ تخلص یعنی جو شاعر اپنی نظم میں یا اپنی غزل میں اپنا شاعرانہ کوئی مختصر سا نام، شاعرانہ نام استعمال کرتے ہیں اپنی غزل و نظموں میں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، اکبر الہ آبادی اپنا تخلص اختیار کرتے تھے، استعمال کرتے تھے اکبر، صرف اکبر آف فرضی نام، مطلب یہ شاعری نام ہے ان کا اکبر، وہ استعمال کرتے تھے اپنی ان نظموں میں، اپنی ان شاعری میں وہ استعمال کرتے تھے صرف اکبر۔ تو یہ اکبر انہوں نے اس پہلے والے شعر میں ہی استعمال کیا ہے اپنا تخلص۔ ویسے تو تخلص استعمال ہوتا ہے نظم یا غزل کے آخری شعر میں، تو اس کو مقطع کہتے ہیں، جہاں پہ شاعر اپنا تخلص اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے شعر میں انہوں نے اپنا تخلص اختیار کیا ہے، تو اس پہلے شعر میں تخلص اختیار کرنے کو کہتے ہیں صنعت تعالی۔ صنعت تعالی، جہاں پہ جس نظم میں یا جس غزل میں کوئی شاعر اپنا تخلص پہلے ہی شعر میں مطلع میں ہی استعمال کرتا ہے تو اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت تعالی۔ یہ دو صنعتیں ہیں، صنعت تعالی یا صنعت تعالی۔ صنعت تعالی کے معنی ہیں جو کوئی شاعر اپنی تعریف میں اضافہ کرتا ہے، کسی شعر میں خود اپنی تعریف کی مبالغہ سے کام لیتا ہے اپنی تعریف میں، تو اس کو صنعت تعالی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صنعت تعالی یہ ہے کہ جو شاعر اپنا تخلص پہلے ہی شعر میں استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں بیٹے، یہاں پر بھی پہلے ہی شعر میں اکبر الہ آبادی نے اپنا تخلص اختیار کیا ہے۔ شعر یوں ہے: خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ فرماتے ہیں اس پہلے والے شعر میں، یہ تو نظم قطع ہے جو ہم نے پہلے ہی یہ تفصیلاً بتایا ہے کہ قطعے میں پہلا والا شعر مطلع جو ہوتا ہے یہ تو ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوتے ہیں اس کے دونوں مصرے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یہ دونوں والے شعر ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہیں، اسی لیے یہ تو قطع ہے۔ تو اس پہلے والے شعر میں انہوں نے تخلص اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے اکبر، خدا حافظ مسلمانوں کا۔ جس وقت وہ دنیا میں حال حیات تھے، اس وقت کے مسلمانوں کی حالت ذات دیکھ کر وہ فرماتے ہیں: اے اکبر، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر خدا حافظ ہے ان مسلمانوں کا، مسلمان قوم کا خدا ہی حافظ ہے۔ اس وقت کے مسلمان قوم کا خدا ہی حافظ ہے کہ کس قدر مسلمان
इस दौर में काहिल और सुस्त हो रहे हैं। मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास, मुझे इनकी खुदा ही हिफाजत करे इन मुसलमानों का। इनकी हालत ज़ार देखकर मुझे उम्मीद ही कहीं, उनकी खुशहाली की उम्मीद ही कहीं नज़र नहीं आती है। मैं नाउम्मीद हूँ। मुझे लगता है कि ये कौम शायद कभी तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इस कदर काहिल, सुस्त और ये बेकार हो गए हैं। ये अपनी मेहनत नहीं करते हैं, मशक्क़त नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं अपना मुस्तक़बिल संवारने के लिए। इसलिए ए अकबर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए अकबर, खुदा ही हाफिज़ है इन मुसलमानों का, जो अपनी मेहनत, जो इस कदर सुस्त और काहिल हो गए हैं, अपनी खुशहाली की तरफ कोई जुदोजहद ही नहीं करते हैं। तो मुझे फ़िक्र है, मैं नाउम्मीद हूँ इनकी ये हालत ज़ार देखकर कि शायद ये कभी अपनी खुशहाली देख नहीं पाएंगे, कि क्या यह कभी खुशहाल हो जाएंगे भी कभी। जी हाँ बेटे, इस वक्त ये एक ही शेर इसमें हुआ तशरीह, तो बाकी अशार बाकी दूसरे लेसन में हम तशरीह कर लेंगे। इस वक्त इतना ही, बाकी वसल्लम।